روانہ ہونا بزرج مہر کا مدائن کی طرف مکے سے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد خواجہ بزرج مہر نے خواجہ عبد المطلب سے کہلا بھیجا کہ خبر تو لیجئے گہوارہ امیر کا پردہ قاف سے آیا کہ نہیں۔ لوگ جو دیکھنے کو گئے تو گہوارے کی جوت سے ہر ایک کو چکا چوندھی آ گئی۔ خواجہ کو خبر دی کہ امیر ایک اور گہوارہ کہ چشم فلک نے جس کا ثانی نہ دیکھا ہوگا لے کر آئے ہیں کہ جس سے تمام مکان بالا خانے کا روشن ہو رہا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے شاد شاد یہ خبر خواجہ بزرج مہر کو بھیجی۔ وہ سنتے ہی اپنے لشکر سے آئے اور امیر کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کر کے خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ اب میں تو رخصت ہوتا ہوں، لیکن آپ امیر اور مقبل اور امر کے پالنے اور نگہبانی میں غفلت نہ کیجیے گا اور میرے خط کا جواب بھیجتے رہیے گا، اور امیر کو پسر خاندہ بادشاہ ہفت کشور مشہور کیجیے گا۔ خواجہ عبد المطلب نے بصر و چشم قبول کر کے ایک عرضی شکریہ لکھ کر خواجہ بزرج مہر کو دی کہ اس کو بادشاہ ہفت کشور کی خدمت میں گزران دیجیے گا۔ بزرج مہر اس عرضی کو لے کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ چند روز کے عرصے میں بادشاہ کی خدمت میں مشرف ہو کر وہ عرضی گزرانی۔ بادشاہ اس کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور بزرج مہر کو خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ اس کے کئی مہینے کے بعد ایک دن نوشیرواں تخت کیکاؤس پر جلوہ افروز تھا اور تمام اراکین دولت اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ چین کے اخبار نویس کی عرضی گزری۔ لکھا تھا کہ بہرام گرد خاقان چین خلف خاقان الاعظم تخت نشیں ہوا، چونکہ قوت و زور میں اپنا عدیل و نظیر نہیں رکھتا ہے، سیدگاہ میں جس فیل مست جنگلی کی مستک پر گھونسا مارتا ہے وہ چنگھاڑ مار کر بیٹھ جاتا ہے، اور شیر ببر صحرائی کو کتے کے برابر بھی نہیں گنتا۔ سوائے چین و ماچین کے کئی شہر اور بھی بزور شمشیر اپنے قبضے میں کیے ہیں، اور 4 سال کا خراج جو اس کے ذمے ہے اس کے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بادشاہ ہفت کشور کی خیر اس میں ہے کہ مجھ کو نال بندی دیوے، نہیں تو مدائن کو غارت و تاراج کروں گا۔ بادشاہ نے مشوش ہو کر بزرج مہر سے فرمایا کہ کیا صلاح ہے؟ خواجہ نے عرض کی کہ صلاح تو یہی ہے کہ ایسے میں بہت زور اسے حاصل نہیں ہوا ہے، کسی کو حکم دیجئے کہ اس سرکش کو گرفتار کر کے حضور میں حاضر کرے، نہیں تو در صورت زور پکڑنے کے استیصال اس کا دشوار ہوگا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تم کو اختیار ہے، جس کو مناسب جانو اس کو بھیجو۔ بزرج مہر نے گستہم بن اشک زریں کفش ساسانی کو کہ سپہ سالار نامی تھا بادشاہ سے خلعت دلوا کر 12,000 سوار جرار سے بہرام گرد خاقان چین کی تنبیہ و تعدیب کے واسطے بھیجا، اور بتاکید تمام حکم دیا کہ سوائے خراج 4 سالہ نذرانہ بھی اس سے بطریق جرمانہ لینا، اور در صورت متمردی کے اس کو پابہ زنجیر کر کے حضور میں حاضر لانا۔ گستہم چین کی طرف روانہ ہوا۔ اب 2 کلمے داستان امیر اور امر کے سنیے کہ عادیہ بانو ایک چھاتی کا دودھ اکیلے امیر حمزہ کو اور دوسری چھاتی کا دودھ مقبل اور امر کو پلاتی تھی، لیکن امیر روز بروز دبلے ہوتے جاتے تھے اور امر موٹا ہوتا جاتا تھا۔ سب حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے۔ ایک دن عادیہ رات کو سوتے سوتے جو چونک پڑی، دیکھتی کیا ہے کہ امر نے امیر اور مقبل کو تو پلنگ سے نیچے دھکیل دیا ہے اور آپ دونوں چھاتیوں کا دودھ پی رہا ہے۔ صبح کو عادیہ نے یہ ماجرا سب سے کہہ کر کہا کہ یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو مقرر چور ہوگا کہ ابھی سے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے چند روز کے بعد امر نے یہ اختیار کیا کہ جب سب سو جاتے تو آپ گھٹنوں چل کر لوگوں کا چھلا، انگوٹھی اور جو کچھ زیور کی قسم سے پاتا اٹھا لا کر عادیہ کے پاندان میں یا اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا۔ صبح کو جب لوگ اپنا اپنا مال ڈھونڈتے تو عادیہ بانو کے تکیے کے نیچے یا اس کے پاندان میں پاتے۔ عادیہ سخت متحیر اور شرمندہ ہوتی۔ ایک دن امیر کے گہوارے کا لال چرا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، اور یہ خبر خواجہ عبد المطلب کو پہنچی کہ گہوارے کا ایک لال گم ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے لونڈیوں پر تحدید اور عادیہ پر تاکید کی کہ لال جلد پیدا کرو، نہیں تو ایک ایک کو سزا دوں گا۔ ناگہاں اس دم خواجہ کی نظر امر کے منہ پر گئی، دیکھا کہ ایک طرف کا گال کچھ سوجا ہوا ہے۔ خواجہ اور بھی عادیہ اور لونڈیوں پر جو لڑکوں کی محافظ تھیں دق ہوئے اور امر کو پاس بلا کر دیکھنے لگے کہ ورم کیسا ہے۔ گال کو جو دبایا اس کے منہ سے لال نکل پڑا۔
خواجہ نے کہا کہ خدا خیر کرے، ہرگاہ اس خرد سالی میں اس کا یہ حال ہے تو جوانی میں دیکھیے کیا کرے گا۔ غرض کے امر کے ہاتھ سے سب نالاں تھے۔ جب امیر حمزہ اور مقبل اور امر 5 سالہ ہوئے، خواجہ عبد المطلب نے ایک ملا کے پاس کہ بنی امیہ کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا، ان تینوں لڑکوں کو بھی پڑھنے کو بٹھلایا۔ پہلے دن تو بسم اللہ پڑھائی گئی۔ جب دوسرے دن ملا ان کو سبق دینے لگا، امیر اور مقبل نے تو جو کچھ ملا نے بتلایا اس کو پڑھا، لیکن امر بولا راست تو برحق ہے۔ ملا نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ الف کہہ، تو کہتا ہے کہ راست تو برحق ہے، یہ کیا بات ہے؟ امر نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں الف، میں کہتا ہوں راست برحق، یعنی الف سیدھا ہے اور الف واحد کو کہتے ہیں، اور ذات وحدہ لا شریک کی راست برحق ہے۔ آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا خدا واحد نہیں ہے؟ دوسرا بھی کوئی خدا ہے؟ غرض کے بہزار خرابی امر نے پہلی تختی پڑھی۔ جب نوبت الف خالی، بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے پڑھانے کی آئی تو امر حمزہ سے کہنے لگا کہ تم کو اختیار ہے اس ملا کے پاس پڑھو، میں تو نہیں پڑھنے کا، کیونکہ میں قاعدہ پڑھنے کو آیا ہوں یا حساب سمجھنے کو؟ اگر کوئی خالی ہے تو مجھ کو کیا، یا کسی کے پاس 1 2 3 نقطے ہیں تو مجھے کیا غرض ہے؟ ملا نے ناچار ہو کر امر پر چشم نمائی کی، لیکن اس پر بھی بے تکرار کیے نہ پڑتا تھا۔ ملا شب کو خواجہ عبد المطلب کے پاس گیا اور امر کا شکوہ حد سے زیادہ کیا کہ نہ تو آپ پڑھتا ہے اور نہ حمزہ کو پڑھنے دیتا ہے، اگر حمزہ کو پڑھوانا منظور ہے تو اس کو اور کسی کو سونپیے۔ خواجہ نے چاہا کہ امر کو اور کہیں پڑھنے کو بٹھا دیں، امیر نے قبول نہ کیا، رو کر کہنے لگے کہ جہاں امر جائے گا وہیں میں بھی جاؤں گا۔ خواجہ ناچار ہو کر چپ ہو رہے۔ معمول تھا کہ سب لڑکوں کے لیے ان کے ماں باپ کھانا مکتب میں بھیجتے تھے۔ ایک روز کا اتفاق سنیے کہ کھانا ہر ایک کے گھر سے مکتب میں آیا تھا اور دوپہر کو مائے ملا سب سو گئے تھے مگر امر جاگتا تھا۔ جو کچھ چاہا اس میں سے لے کر آپ کھایا اور باقی ملا کے تکیے کے نیچے چھپا کر دھر دیا۔ جب سب جاگے کھانا ڈھونڈا تو نہ پایا۔ ملا نے کہا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے مگر امر کا۔ امر نے کہا کہ واہ واہ حضرت، یہ وہی مسل ہے کہ شہر میں اونٹ بدنام، حضرت ڈھونڈوائیے، تحقیق کیجئے، جس پر ثابت ہو وہ قابل تعزیر کے ہے۔ ملا نے کہا تو ہی ڈھونڈ۔ امر نے پہلے تو سب لڑکوں کا جھاڑا لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، بعد اس کے ملا کے بچھونے تکیے جھاڑے۔ سبوں نے دیکھا کہ ملا کے تکیوں کے نیچے سے کھانا نکلا۔ لگا غل مچا مچا کر کہنے کہ دیکھو تو صاحبو، چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ ہرگاہ ملا صاحب کی یہ نیت ہے تو وائے برحال جاہلوں کے، حمزہ چلو اٹھو، اپنے باپ سے کہو کہ چور ملا کے پاس ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم کو کسی ساہوکار خوش نیت کے پاس پڑھانے کو بٹھلائیے۔ ملا نے کھسیانے ہو کر 2 3 کوڑے امر کو مارے۔ امیر نے امر کی تقصیر معاف کروائی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب ملا اور لڑکے سو گئے، امر نے ملا کا شملہ کرمانی حلوائی کے پاس رکھ کر 5 روپے کی مٹھائی لا کے مکتب خانے میں رکھ دی اور خود سو رہا۔ ملا نے اٹھ کر بہت سی مٹھائی جو اپنے پاس رکھی دیکھی، ہر ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ مٹھائی کیسی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ سبوں نے ناواقفیت بیان کی۔ امر کو جگا کر پوچھا تو بولا کہ بابا جان نے نیاز مانی تھی سو یہ شیرینی لے کر آئے تھے، آپ کو سوتے سے جگانا بے ادبی جانی، مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ جب ملا صاحب سو کر اٹھیں اس پر فاتحہ دلوا کے تقسیم کروا دینا۔ ملا نے پوچھا کہ فاتحہ کس کے نام پر دوں؟ بولا کہ بابا شملہ کے نام پر۔ ملا نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ بولا کہ فقیروں کے اکثر ایسے ہی نام ہوتے ہیں۔ ملا نے فاتحہ دے کر اوپر سے بڑے بڑے پیڑے اٹھا کر پہلے آپ ہی نوش فرمائے، باقی امر نے سب لڑکوں کو بانٹ دی اور آپ بھی کھائی۔ ناگہاں ان پیڑوں میں جن کو ملا صاحب نے تناول فرمایا تھا، امر نے کچا جمال گوٹا ملا دیا تھا۔ ملا کو شدت سے دست پر دست آنے لگے۔ ملا نے امر سے پوچھا کہ ارے اس مٹھائی میں کیا ملا ہوا تھا کہ جس کے کھانے سے میرا حال ایسا پتلا ہوا؟ امر بولا کہ حضرت کو تمام قاعدے میں سے رے ایسی یاد ہے کہ سخن تکیہ ہو گیا ہے، میں بھی لام کاف منہ سے نکالوں گا کہ مجھ کو لام کاف خوب یاد ہے، اور مٹھائی تو ہم سب نے کھائی ہے، اگر مٹھائی کے کھانے سے حضرت کا حال پتلا ہوا ہے تو ہم لوگوں کا کیوں نہ ہوا؟ مگر ہاں اگر یہ ہو تو ہو، مسل مشہور ہے کہ کسی کو بینگن بجی آلے اور کسی کو پچ، آپ نے بے اعتقادی سے کھائی ہوگی۔ بابا شملہ ایسے نہ تھے کہ کوئی ان سے بے اعتقاد ہوئے، اور سوائے اس کے آپ کاہے کو ہوکے کے مارے بہت سی کھا گئے کہ پچنے میں فطور ہوا۔ امر کی شرارت امیر نے دریافت کر کے مٹھا منگوا کر ملا کو پلوایا کہ ملا کی جان بچی۔
جب 4 گھڑی دن باقی رہا، لڑکوں کو چھٹی ملی، لڑکے اپنے اپنے گھر گئے۔ ملا نے بھی اپنا جبہ امامہ سنبھالا، دیکھے تو شملہ نہیں ہے۔ ناچار کمر بند کا امامہ سر پر باندھ کے گھر کو چلے۔ جب حلوائی کی دکان کے قریب پہنچے تو حلوائی شملہ لے کر دوڑا اور کہنے لگا کہ حضرت، شملہ بھیج کر مٹھائی منگوانا کیا ضرور تھا؟ 5 روپے بھی ایسے ہیں کہ مجھ کو آپ کا اعتبار نہ ہوتا۔ یہ دکان آپ ہی کی ہے، جب جس قسم کی مٹھائی کو جی چاہے منگوا لیا کیجیے۔ ملا نے شملہ تو لے لیا اور مجبوراً 5 روپے جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ دھرے اور جی میں سوچا کہ یہ وہی مٹھائی ہے کہ امر نے آج فاتحہ دلوائی تھی۔ خیر شب بخیر، صبح کو امر ہے اور میں ہوں۔ اب اس دن کا حال سنیے کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے امر مکتب خانے میں آیا اور بچھونے کو جھاڑ جھوڑ ملا کا مسند تکیہ لگا کر کتاب کھول کے پڑھنے لگا۔ ملا نے جو آ کر اسی کو مکتب خانے میں دیکھا، دل میں کہا کہ اس پر میرا خوف غالب ہوا ہے کہ سب سے پہلے آیا ہے، آج اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ ملا نے سب کو سبق دے کر کہا کہ میں حمام میں جاتا ہوں، تم لوگ بیٹھے ہوئے پڑھو، اور خضاب تیار کر کے امر کے ہاتھ پہلے سے حمام میں بھجوایا۔ امر نے تولا بھر ہرتال خوب باریک پیس کر خضاب میں ملا دی۔ ہرگاہ ملا جی حمام میں گئے، وہ خضاب داڑھی مونچھوں میں لگا کر 1 ساعت کے بعد گرم پانی سے جو دھویا تو مونچھ داڑھی کا صفایا ہو گیا۔ ملا شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا، لگا ہر ایک سے منہ چھپانے۔ رات کو ایک برقع چہرے پر ڈال کے خواجہ عبد المطلب کی خدمت میں گیا اور صورت اپنی دکھا کر خوب منہ کو پیٹا اور رو رو کر کہنے لگا کہ امر نے اس بڑھاپے میں میری یہ شکل بنائی، مارے شرم کے کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، اور تمام قصہ شملے اور مٹھائی اور اس میں جمال گوٹا ڈالنے کا بیان کیا۔ خواجہ نے ان کو تو عذر کر کے رخصت کیا اور امر کو سزا دے کر گھر سے نکال دیا۔ امیر سے کہا کہ اگر کبھی تو نے امر کا نام لیا تو ہم تم سے بہت آزردہ ہوں گے۔ امیر کو امر کی جدائی کب گوارا تھی، 2 شبانہ روز تک بھوکے پیاسے رویا کیے۔ یہ خبر خواجہ عبد المطلب کو پہنچی، چار ناچار امر کو بلوا کر امیر کے حوالے کیا اور ایک رقعہ ملا کو لکھ کر امر کی تقسیر معاف کروائی۔ ایک دن کسی شاگرد کے گھر سے ملا کے واسطے کھانا آیا تھا۔ ملا صاحب نے امر کو دے کر فرمایا کہ اس کو میرے گھر میں پہنچا آؤ، لیکن راہ میں نہ کھولنا، اگر کھولے گا تو اس میں مرغ ہے، اڑ جائے گا۔ امر بولا کہ مجھ کو کھولنے سے کیا کام ہے، استانی صاحب کو دے آتا ہوں۔ اس خان کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ جب ملا کے مکان کے نزدیک پہنچا تو ایک جگہ محفوظ دیکھ کر خان کو سر سے اتار کر کھولا تو اس میں بھنے میٹھے چاول نظر آئے۔ منہ میں پانی بھر آیا، بھوکا تو تھا ہی، اسی جگہ بیٹھ کر چٹ کیے، جس قدر بچ رہے وہ کتوں کے آگے ڈال دیے اور خالی قاب خان میں رکھ کر کسنے اور خان پوش کو پھاڑ کے ملا کی جورو کے حوالے کر کے کہا کہ ملا صاحب نے اسے کھولنے کو منع کیا اور فرمایا ہے کہ کھانا کچھ نہ پکانا، اور ہمسائے میں جو 1-2 دوست تمہارا ہے اس کو بھی کھانا پکانے کو منع کرنا۔ وہ بیچاری تو امر کے فریب سے ناواقف تھی، اس نے آپ بھی کچھ نہ پکایا اور ہمسائے میں بھی 2 بیویوں کو کہ اس کی دوست جانی تھیں کھانا پکانے کو منع کیا۔ اتفاقاً اس روز جو ملا صاحب مکتب سے اٹھے تو ایک دوست کی ملاقات کو گئے کہ کھڑے کھڑے دید وادید کرتے چلے۔ اس نے دوپہر رات گئے تک ملا کو نہ چھوڑا۔ ہر چند کھانا کھانے کو کہا، ملا نے کہ میٹھے چاولوں کا مزہ منہ میں تھا، کچھ نہ کھایا۔ جب رخصت ہو کر گھر میں گیا اور بیوی سے پوچھا کہ آج کیا پکایا ہے، اس نے کہا کہ پکاتی کیا، تم نے کھانا پکانے کو منع کر بھیجا تھا اور فلانی بیویوں کو بھی میں نے تمہارے کہلا بھیجنے سے کھانا پکانے کو منع کیا، سو آج خلاف معمول دوپہر رات تک باہر رہے۔ وہ بیچاریاں بھی اپنے خاوندوں اور لڑکوں سمیت بھوکی بیٹھی ہیں۔ بہرحال کھانا جو تم نے بھیجا ہے وہ رکھا ہے، پہلے تو کچھ ان بیچاریوں کو کہ جن کو تمہارے کہنے سے میں نے مہمان کیا ہے بھیجو، پھر آپ نوش جان فرماؤ۔ ملا نے یہ جملہ سن کر اپنے دل میں کہا کہ خدا خیر کرے، یہ حرکت امر کی خالی از علت نہیں ہے۔ خان جو کھول کر دیکھا تو اس میں خالی قاب پائی۔ ملا نے مائے اہل و عیال اس شب کو فاقہ کیا اور ساتھ ان کے ہمسائے میں جو کے مدعو تھے فاقے سے رہے۔ صبح کو ملا نے کچھ ناشتہ کر کے مکتب میں جا کر امر سے پوچھا کہ کل جو کھانا خان میں بھیجا تھا وہ کیا ہوا؟ امر نے کہا کہ کھانے سے تو میں واقف نہیں، وہ مرغ جو آپ نے بھیجا تھا اثنائے راہ میں خان پوش اور کسنے کو پھاڑ کر اڑ گیا۔ ملا نے کہا کہ تو نے کھانا پکانے کو میرے گھر میں کیوں منع کیا، اور میں نے کب کہا تھا کہ ہمسائے کے لوگوں کو مدعو کرنا؟ امر بولا کہ یہ البتہ تقصیر ہوئی۔ ملا نے امر کو باندھ کر قرار واقعی سزا دی۔ امیر نے اس کی تقصیر معاف کروائی اور کہا کہ اب سے ایسا قصور نہ ہوگا۔
لیکن عمر دل میں ملا کا دشمن جانی ہوا۔ چونکہ ابو جہل اور ابی سفیان بھی اسی مکتب خانے میں پڑھتے تھے، دوپہر کے وقت جب سب لڑکے سو گئے، عمر نے انگوٹھی ابو جہل کی انگلی سے اتار کر ملا کے گھر میں جا کے ملا کی بیٹی کے پاندان میں رکھ دی، اور اس لڑکی کے کان کی بالی ملا کے نام سے لا کر ابو جہل کے ہاتھ میں پہنا دی اور چپ کا لیٹ رہا۔ جب سب لڑکے جاگے، منہ ہاتھ دھو کر پڑھنے لگے، ملا نے ابو جہل کی انگلی میں اپنی بیٹی کے کان کی بالی جو دیکھی، ملا کے کچھ کان سے کھڑے ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ابو جہل سے پوچھا کہ یہ بالی تو نے کیوں کر پائی؟ ابو جہل اپنے ہاتھ کو دیکھ کر سخت متحیر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے یہ بالی میرے ہاتھ میں پہنا دی ہے۔ عمر بولا کہ قبلہ مجھ سے پوچھئے، میں اس بات سے خوب واقف ہوں۔ ملا نے کہا کہ کہہ۔ عمر بولا کہ دوپہر کو جب آپ اور سب لڑکے سو جاتے ہیں، یہ اٹھ کر آپ کے گھر میں جایا کرتا ہے۔ آج جو یہ اٹھ کر چلا، قضا کار میری بھی آنکھ اس وقت کھل گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں روانہ ہوا۔ جب یہ آپ کے دروازے پر گیا، اس نے دروازے کی زنجیر ہلائی، آپ کی صاحبزادی اندر سے دوڑی آئی، پہلے تو بایک دیگر بوس و کنار ہوا، بعد ازاں کچھ باتیں راز و نیاز کی ہوئیں۔ چلتے وقت ابو جہل نے اپنی انگوٹھی اس کو دی اور اس کے کان کی بالی آپ لی۔ یہ سن کر ملا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ابو جہل سے بالی لے کر اس قدر اس کو چومیخا کر کے مارا کہ اس نے چھٹی کا دودھ اگل دیا، اور اسی غیظ میں اپنے گھر جا کر بیٹی کا پاندان منگایا۔ دیکھا تو فی الحقیقت اس میں انگوٹھی ابو جہل کی رکھی ہے۔ سر کے بال پکڑ کر ایسے تماچے اس کے گل سے رخساروں پر لگائے کہ تل ملا گئی اور منہ اس کا تانبا سا ہو گیا۔ ماں اس کی گالیاں دیتی ہوئی دوڑی کہ بڑھوے، کیا تجھ کو سودا ہوا ہے؟ اور ایک دو ہتھڑ جو پیٹھ پر مارا، ملا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اس کو لپٹا، اس کی داڑھی اس کے ہاتھ میں اور اس کے جھونٹے اس کے ہاتھ میں۔ لوگ محلے کے شور و غل سن کر دوڑے اور ملا سے کہنے لگے کہ تم کو عورت پر دسترازی کرنے کا سبق کس نے پڑھایا ہے، اور کس مسئلے میں ایسا ظلم جائز ہے؟ جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ خصم جورو کو مارے، ہم کو دکھا دو۔ القصہ بیچ بچاؤ کر کے ہر ایک ملا کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ قضا رہا اس کے دوسرے دن یوم جمعہ تھا، لڑکوں کو چھٹی تھی۔ عمر نے ایک بساتی سے جا کر کہا کہ تمہاری جورو کا برا حال ہے، مجھے منت کر کے لوگوں نے خبر کرنے کو بھیجا ہے۔ بساتی یہ بات سنتے ہی روتا پیٹتا اپنی داڑھی کو کھسوٹتا گھر کو چلا۔ عمر تھوڑی دور اس کے ساتھ جا کر الگ ہوا اور الٹے پاؤں اس کی دکان پر آ کر اس کے شاگرد سے کہا کہ وہ بڑا پوڑا جو سوئیوں کا ہے تمہارے استاد نے مانگا ہے کہ ایک شخص مول لے گا۔ اس نے حوالے کیا۔ عمر اس کو لے کر مکتب میں آیا اور میدان خالی پا کر ملا کے تمام بچھونے اور تکیے میں وہ سوئیاں رکھ دیں اور آپ اپنے گھر چلا آیا۔ چونکہ اس دن ملا اور اس کی جورو سے جوتی پیزار ہوئی تھی، ملا روٹھ کر مکتب میں آیا کہ آج یہیں سو رہوں۔ جوں ہی بچھونے پر پاؤں رکھے وہ سوئیاں تلووں میں چپ گئیں۔ ایک آہ کر کے بیٹھ گیا، چوتڑ چھت گئے۔ بےتاب ہو کر جو لیٹ گیا تو کمر اور پیٹ میں سوئیاں گڑ گئیں۔ بے قراری سے کروٹیں لینے لگا، تمام بدن میں سوئیاں پیوست ہو گئیں۔ دن جمعے کا، شاگرد بھی نہ تھے کہ سوئیوں کو اس کے بدن سے نکالتے۔ وہ سوئیاں جیسی بدن میں پیوست ہوئی تھیں ویسی ہی پیوست رہیں۔ سراپا بدن سوج گیا اور ہر بنے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ دوسرے دن ہفتے کو جو لڑکے آئے تو دیکھا کہ ملا صاحب مچھلی کی طرف سے تڑپ رہے ہیں۔ لڑکے سوئیاں نکالنے اور ملا درد سے چیخیں مارنے لگے۔ اس میں عمر بھی کہ اس دن سب کے پیچھے گیا تھا پہنچا۔ ملا کو دیکھ کر رو رو کے کہنے لگا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اگر مجھ کو معلوم ہوئے تو ایسا حال اس کا بھی کروں، اور جھٹ پٹ ایک میانہ لا کر ملا کو سوار کیا اور جرح کے گھر لے چلا۔ جب اس بساتی کی دکان کے قریب میانہ پہنچا، وہ عمر کو پہچان کر دوڑا اور کہنے لگا کہ وہ لڑکے، فتنہ انگیز تو بھی عجب چیز ہے، مجھ کو تو جھوٹ موٹ فکرہ دیا کہ تیری جورو جاں بلب ہے۔ میں گھر کو گیا اور میرے شاگرد سے میرا نام لے کر کئی ہزار سوئی کا پوڑا لے کے چلتا ہوا۔ اب تو کہاں جاتا ہے؟ میں سوئیاں اپنی تجھ سے لوں گا۔ ملا نے جو یہ تقریر سنی، اس بساتی سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کب سوئیاں تیری دکان سے لے گیا تھا؟ عمر نے دیکھا کہ راز افشا ہوا، جھٹ پٹ آنکھ بچا کر وہاں سے چلتا ہوا اور مکتب میں آ کر امیر اور مقبل سے کہا کہ لو، خدا حافظ ہے، اپنا تو اس شہر میں رہنا نہیں ہو سکتا۔ امیر کو بے عمر کے کب چین آتا تھا۔ یہ کلام عمر کا سن کے گھبرا کر پوچھنے لگے کہ سبب تو بتا، ہوا کیا؟ عمر نے کہا کہ میرے تو حواس اس وقت جمع نہیں ہے کہ ماجرا کہوں۔ تب تو امیر نے کہا کہ چل، کہاں چلتا ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ امیر اور مقبل اور جن جن لڑکوں کو امیر کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، سب کے سب امر کے ساتھ ہوئے۔ امر سب کو ساتھ لے کر کوہ ابو قبیس کے درے میں جا کر چھپا۔ ایک شبانہ روز جب وہاں رہے تو دوسرے دن امیر نے امر سے کہا کہ اب تو بھوک کے مارے اپنا قافیہ تنگ ہے،
عمر نے کہا کہ آپ با یکدیگر اپنے ہمراہیوں سے اختلاط کیجیے، غلام کھانا لاتا ہے۔ یہ کہہ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک قصائی سے 2 ہاتھ رودا آنت کا لیت کر زبیدہ نامی بڑھیا کے گھر کے پچھواڑے جا کے اس کی مرغیاں جو گھورے پر چرتی تھیں پکڑنی شروع کی، یعنی رودے کے ایک سرے پر گرا دے کر گھورے پر پھینکا۔ جو مرغی اس کو نگل گئی دوسرے سرے کی طرف سے پھونکنا شروع کیا۔ آنت کا پھولنا تھا اور مرغی کے گلے میں گرا کا اٹکنا تھا۔ عمر نے اس کو کھینچا اور ذبح کیا اور صاف کر کے ایک رومال میں باندھا۔ جب 15-16 مرغیاں رومال میں باندھ چکا، 4-5 پتھر پچھواڑے سے اس بڑھیا کے چھپر پر پھینکے۔ وہ ضعیفہ غل مچاتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ عمر نے دوسری طرف سے اس کے گھر میں گھس کے ایک ہانڈی میں مرغیوں کے انڈے جو جمع تھے لے کر اپنی راہ لی، اور ایک کبابی سے ان مرغیوں کے کباب بنوائے اور انڈوں کا خاگینہ تلوایا، اور 5 روپے کی شیرمالیں اس سے مول لے کر خان میں رکھیں اور اس پر کباب اور انڈے رکھ کے اپنی چادر میں کسا۔ اس کو تو اپنے سر پر رکھا اور کبابی سے کہا کہ اپنا آدمی ساتھ دے کہ خواجہ عبد المطلب سے کہ ان کے یہاں آج احباب کی دعوت ہے، تیری روٹیوں کی قیمت دلوا دوں۔ اس نے جو خواجہ کا نام سنا فی الفور اپنا آدمی عمر کے ساتھ کیا اور ذرا بھی تکرار نہ کی۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی سے کہا کہ تم چل کے خواجہ کے دیوان خانے میں بیٹھو، مجھے پنیر وغیرہ لینا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ تو اس طرف کو گیا اور آپ کوہ ابو قبیس کی طرف روانہ ہوا۔ جب امیر کے پاس پہنچا، امیر شیرمال و خاگینہ و کباب دیکھ کر محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ کھانا تو عمر معقول لایا۔ امیر نے ہمراہیوں سمیت اس کو تناول فرمایا۔ اب اس آدمی کا حال سنیے جس کو کبابی نے روٹیوں کی قیمت کے واسطے عمر کے ساتھ کیا تھا۔ خواجہ عبد المطلب کے پاس گیا اور عرض کی کہ حضور نے جو عمر کی معرفت 5 روپے کی شیرمالیں منگوائی ہیں، استاد نے ان روپیوں کے واسطے غلام کو بھیجا ہے۔ ملا صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے عمر کا دکھڑا رو رہے تھے۔ اس میں ایک بڑھیا روتی پیٹتی ہوئی فریادی آئی کہ عمر مجھ دکھیا کی مرغیاں اور انڈے اس فریب و عیاری سے لے گیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے کبابی کے آدمی سے پوچھا کہ آخر عمر کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ کوہ ابو قبیس کی سمت جاتا تھا۔ خواجہ عبد المطلب نے اس کو 5 روپے اور بڑھیا کو بھی قیمت مرغیوں اور انڈوں کی دلوا دی اور ملا سے کہا کہ آپ ابو قبیس تک تکلیف کیجیے، اپنے شاگردوں سے عمر کو پکڑوا کر لے آئیے۔ ملا کی جو شامت آئی، شاگردوں کو ہمراہ لے کر کوہ ابو قبیس کی طرف عمر کے پکڑنے کو گیا۔ جب قریب پہنچا، عمر نے دور سے دیکھ کر ایک قہقہا مارا اور امیر سے کہا کہ ملا جی ہم کو پکڑنے آتے ہیں، دیکھیے تو میں کیسی ان کی گد بناتا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ملا صاحب تو ٹھٹکے، مگر ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ کو عمر کے پکڑنے کا حکم دیا۔ جب ابو جہل وغیرہ قریب پہنچے تو عمر نے پکار کر کہا کہ تم لوگوں کی کیوں شامت آئی ہے؟ ملا جی کو تو خپت ہے، جاؤ بھلا چاہتے ہو تو پھر جاؤ۔ ابو جہل کب مانتا تھا آگے بڑھا۔ عمر نے سنگریزے اٹھا کر اس زور سے ابو جہل کے منہ پر مارے کہ تمام منہ اس کا زخمی ہو گیا۔ سنگریزے کیا تھے، گویا چھرے تھے، ابو جہل کی پیشانی اور رخساروں میں گھس گئے۔ تب تو ابو جہل روتا آنکھیں ملتا پیچھے کو ہٹا، اور لڑکوں نے ابو جہل کا حال جو دیکھا ایک نے قدم آگے کو نہ بڑھایا۔ ملا یہ سمجھ کر کہ میرا خوف ہوگا عمر کے پکڑنے کو آپ چلا۔ جو ہی نزدیک پہنچا ایک پتھر اٹھا کر ایسا مارا کہ سر ملا کا پھٹ گیا اور خون کا فوارہ سر سے چھوٹنے لگا۔ تب تو ملا جی بھی برسرے حساب ہو کر پچھلے پاؤں ہٹے اور اپنا رستہ لیا اور اپنا سر اور ابو جہل کا منہ خواجہ عبد المطلب کو جا کے دکھلایا اور کہا کہ میں باز آیا عمر کے بڑھانے سے۔ خواجہ آپ سوار ہو کر کوہ ابو قبیس کی طرف گئے۔ عمر نے دور سے دیکھ کر کہا کہ امیر خواجہ آتے ہیں، ان سے کچھ میرا بس نہیں چلنے کا، مجھ کو پائیں گے تو معلوم نہیں کہ کیا کچھ سزا دیں گے، میں تو اپنی راہ لیتا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ جب خواجہ درہ کو تک پہنچے، عمر کو تو نہ پایا لیکن امیر کو دلاسا دے کر اونٹ پر اپنے ساتھ سوار کر لیا اور مقبل کو لڑکوں سمیت اپنے غلام کے ساتھ کیا۔ جب گھر میں آئے تو امیر سے فرمایا کہ خبردار خبردار، اب عمر کا نام تم زبان پر نہ لانا کہ وہ تمہیں بدراؤ مطعون کرتا ہے۔ امیر کو بے عمر کے کہاں چین تھا، بے اختیار رونے لگے اور 7 دن تک کھانا نہ کھایا۔ تب تو خواجہ عبد المطلب گھبرائے کہ حمزہ کی جان مفت میں جائے گی، ناچار پھر عمر کو ڈھونڈوا کر بلوایا، لیکن امیر سے کہا کہ اب تم عمر کے کہنے پر عمل نہ کرنا، جی گھبرائے تو اپنے باغ میں جا کر سیر کرنا، مگر پرائے باغ میں بھول کر بھی قدم نہ رکھنا۔ ایک روز عمر نے امیر کو ترغیب دی کہ آج باغ کی سیر کو چلیے۔ امیر مقبل اور عمر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ عمر اس باغ سے نکل کر ایک غیر شخص کے باغ میں گیا اور وہاں سے آ کر کہا کہ حمزہ ایک ایسا باغ دیکھا ہے کہ تمہارے باغ کی بہار اس کے آگے دھواں ہے۔ امیر نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ بولا کہ یہی آپ کے باغ کے قریب ہے۔ امیر مئے مقبل عمر کے ساتھ اس باغ میں گئے۔
دیکھا تو واقعی تختہ تختہ گل ہر قسم کے کھلے ہوئے ہیں، آبجوئیں روش روش جاری ہیں، اور چند درختوں میں ایسے خوشے خرمے کے لگے ہیں کہ دیکھنے والے کے منہ میں پانی بھر آئے، اور ناف باغ میں ایک چبوترا سنگ مرمر کا ایسا مصفہ بنا ہوا ہے کہ منہ دکھائی دیتا ہے۔ امیر اس چبوترے پر بیٹھ کے باغ کی سیر کرنے لگے، اور امر ادھر ادھر سے پھر پھرا کر چند خوشے خرمے کے توڑ کر کھاتا ہوا امیر کے سامنے آیا۔ امیر نے فرمایا کہ ہم بھی ان خرموں کا ذائقہ چکھیں۔ بولا کہ بیٹھو صاحب، کس کس محنت سے درخت پر چڑھ کے یہ خرمے لایا ہوں، سو آپ نہ کھاؤں تمہیں کھلا دوں۔ اگر کھانے کا شوق ہے تو بقول شخص دستے خود دہانے خود، تم بھی اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤ۔ امیر نے جو درخت کے پاس جا کر چڑھنے کا قصد کیا تو عمر بولا کہ یا امیر، درخت پر چڑھنا ہم سے دبلے پتلوں کا کام ہے، نہ کہ تم سے موٹے آدمیوں کا۔ میں اگر تمہارا سا بدن رکھتا ہوتا تو درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتا۔ امیر کو عمر کے کہنے پر کچھ غیرت سی معلوم دی۔ امیر نے درخت پر ایک دھکا جو مارا، درخت زمین پر گر پڑا۔ عمر بولا کہ اس درخت کا گرانا تکلف نہیں رکھتا، میں بھی چاہتا تو اس ضعیف جثے پر گرا دیتا۔ امیر نے ایک اور تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ عمر بولا کہ امیر، یہ درخت بھی کرم خوردہ تھا، مگر ہاں وہ جو سامنے درخت ہے اس کو اکھاڑو تو کھیڑتے بھی معلوم ہو۔ امیر کو جو طیش آیا اس درخت کو بھی اکھاڑ ڈالا۔ تب تو کہنے لگا کہ وہ عرب کیا کرتا ہے، کیا پرایا باغ اجاڑ ڈالے گا۔ یہ کہہ کر مالک باغ کو جا کر خبر دی کہ اس وقت ایسے زور سے آندھی آئی تھی کہ تیرے باغ کے 3 درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو اتنی بھی ہوا نہیں چلی کہ پتا ٹسکتا، باغ میں ایسی ہوا کہاں سے آ گئی کہ درخت گر پڑے۔ عمر بولا کہ باغ میں جا کر دیکھ، جھوٹ سچ آپ ہی معلوم ہو جائے گا۔ باغبان جو باغ میں گیا، دیکھے تو واقعی 3 درخت جو تمام باغ کی جان تھے گرے پڑے ہیں۔ لگا زار زار رونے کے اوقات اس بیچارے کی انہی درختوں پر تھی۔ امیر کو اس کے حال پر رحم آیا۔ امیر نے 3 شتر ان درختوں کے بدلے عنایت کیے۔ باغبان باغ باغ ہو گیا کہ گویا گرے ہوئے درختوں میں پھل لگے۔ امر نے اس باغبان سے کہا کہ تو لڑکوں کو پھسلا کر اونٹ لیتا ہے، بھلا جب تک مجھ کو تو شریک نہ کرے گا میں کب یہ اونٹ تجھے پچنے دوں گا۔ اس نے ڈر کے مارے ایک اونٹ امر کو دیا اور 2 اونٹ آپ لیے۔